تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ طٰہٰ آیات 79 تا 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضل فرعون قومہ وما ہدیٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ تفسیر: بڑے لطیف انداز میں کفار مکہ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لیے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے جا رہا تھا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ اس قصے کے خاتمے پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بیانات کا بھی ایک جائزہ لیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جھوٹ کی حقیقت کھل جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر کے لیے گئے ہیں۔ بائبل کی کتاب خروج ایکسوڈس میں اس قصے کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان کے حسب ذیل اجزاء قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، باب 4 آیت 2 تا 5 میں بتایا گیا ہے کہ عصا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آیت 17 میں انہی کو یہ ہدایت دی گئی کہ تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ مگر آگے جا کر نامعلوم یہ لاٹھی کس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کے قبضے میں چلی گئی اور وہی اس سے معجزے دکھانے لگے۔ باب 7 سے لے کر بعد کے ابواب میں مسلسل ہم کو حضرت ہارون علیہ السلام ہی لاٹھی کے معجزے دکھاتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، باب 5 میں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سرے سے اس بحث کا کوئی ذکر ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کے مسئلے پر ان کے اور فرعون کے درمیان ہوئی۔ فرعون کہتا ہے کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں، میں خداوند کو نہیں جانتا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے سوا کچھ جواب نہیں دیتے کہ عبرانیوں کو خدا ہم سے ملا ہے۔ باب 5 آیات 2 تا 3۔ نمبر 3، جادوگروں سے مقابلے کی پوری داستان بس ان چند فقروں میں سمیٹ دی گئی ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب فرعون تم سے کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون علیہ السلام سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون علیہ السلام نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ تب فرعون نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا، اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون علیہ السلام کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو نکل گئی۔ باب 7 آیت 8 تا 12۔ اس بیان کا مقابلہ قرآن کے بیان سے کر کے دیکھا جائے کہ قصے کی ساری روح یہاں کس طرح بری طرح فنا ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جشن کے دن کھلے میدان میں باقاعدہ چیلنج کے بعد مقابلہ ہونا اور پھر شکست کے بعد جادوگروں کا ایمان لانا جو قصے کی اصل جان تھا، سرے سے یہاں مذکور ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بنی اسرائیل کی رہائی اور آزادی کا تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں۔ باب 5 آیت 3۔ نمبر 5، مصر سے نکلنے اور فرعون کے غرق ہونے کا مفصل حال باب 11 سے 14 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی مفید معلومات اور قرآن کے اجمال کی تفصیلات بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ متعدد عجیب باتیں بھی۔ مثلاً باب 14 کی آیت 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اور تو اپنی لاٹھی، جی ہاں، اب لاٹھی حضرت ہارون علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، اٹھا کر ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ لیکن آگے چل کر آیت 21 تا 22 میں کہا جاتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا۔
اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آیا یہ معجزہ تھا یا طبعی واقعہ۔ اگر معجزہ تھا تو عصا کی ضرب سے ہی رونما ہوا ہوگا، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، اور اگر طبعی واقعہ تھا تو یہ عجیب صورت ہے کہ مشرقی آندھی نے سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ کر 2 حصوں میں کاٹ دیا اور دونوں طرف دیوار کی طرح کھڑا کر دیا اور بیچ میں سے خشک راستہ بنا دیا۔ کیا یہ فطری طریقے سے ہوا؟ اور کیا فطری طریقے سے ہوا کبھی ایسے کرشمے بھی دکھاتی ہے؟ تلمود کا بیان نسبتاً بائبل سے مختلف اور قرآن سے قریب تر ہے، مگر دونوں کا مقابلہ کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ براہ راست علم وحی کی بنا پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جگہ صدیوں کی سینہ بسینہ روایات میں واقعات کی صورت اچھی خاصی مسخ ہو گئی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تفسیر: سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف رکوع 16 تا 17 میں گزر چکی ہے، اور وہاں یہ بھی گزر چکا ہے کہ مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا مانگ بیٹھے تھے۔ قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ تفسیر: یعنی طور کے مشرقی دامن میں۔ سورہ بقرہ رکوع 6، سورہ اعراف رکوع 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہوئے تھے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تفسیر: من و سلوہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ حاشیہ 73، الاعراف حاشیہ 119۔ بائبل کا بیان ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من و سلوہ کا نزول شروع ہوا، اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ کتاب خروج میں من و سلوہ کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور یوں ہوا کہ شام کو وہ اتنی بیڑیاں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ گنتی میں اس کی مزید تشریح ہوئی ہے۔ لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اوکھلی میں کوٹ لیتے، پھر اسے ہانڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا، اور رات کو جب لشکر گاہ میں اوس پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کیونکہ 40 برس بعد جب بنی اسرائیل کے لیے خوراک کے فطری ذرائع وہاں پہنچ گئے تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب نہ اس علاقے میں بیڑیوں کی وہ کثرت ہے، نہ من ہی کہیں پایا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو کرنے والوں نے ان علاقوں کو چھان مارا ہے جہاں بائبل کے مطابق بنی اسرائیل نے 40 سال تک دشت نوردی کی تھی۔ من ان کو کہیں نہیں ملا، البتہ کاروباری لوگ خریداروں کو بے وقوف بنانے کے لیے من کا حلوہ ضرور بیچتے پھرتے ہیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق، ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر ہمارا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ،
اور جس پر ہمارا غضب ٹوٹ پڑا وہ گر کر ہی رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تفسیر: یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول، توبہ یعنی سرکشی اور نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا۔ دوسرے، ایمان یعنی اللہ اور رسول اور کتاب اور آخرت کو صدقے دل سے مان لینا۔ تیسرے، عمل صالح یعنی اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھے، اہتداء یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ تفسیر: یہاں سے سلسلہ بیان اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا، یعنی بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم طور کی دائیں جانب ٹھہرو اور 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے۔ طور کی جانب ایمن میں جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا ابھی قافلہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے روانہ ہو گئے اور حاضری دے دی۔ اس موقع پر جو معاملات خدا اور بندے کے درمیان ہوئے ان کی تفصیلات سورہ اعراف رکوع 17 میں درج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کی استدعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ کا ایک پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ ریزہ کر دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے متعلق ہے۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا ہے کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا کرتا ہے اور اللہ کے نبی اس فتنے کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بے تاب ہو جایا کرتے ہیں۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ تفسیر: یہ اس شخص کا نام نہیں بلکہ یائے نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن جس طرح السامری کہہ رہا ہے اس کا ذکر یہ بتلاتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔ اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسیر کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں، لیکن یہ مقام ان اہم مقامات میں سے ہے جہاں عیسائی مشنریوں اور خصوصاً مغربی مستشرقین نے قرآن پر حرف گیری کی حد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا صریح ثبوت ہے، اس لیے کہ دولت اسرائیل کا دارالسلطنت سامریہ اس واقعے کے کئی صدی بعد 925 قبل مسیح کے قریب کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ پھر اس کے بھی کئی صدی بعد اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کی وہ مخلوط نسل پیدا ہوئی جس نے سامریوں کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ان سامریوں میں چونکہ دوسری مشرکانہ بدعات کے ساتھ ساتھ سنہری بچھڑے کی پرستش کا رواج بھی تھا، اور یہودیوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سنگن پالی ہوگی، اس لیے انہوں نے لے جا کر اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے جوڑ دیا اور یہ قصہ تصنیف کر ڈالا کہ وہاں سنہری بچھڑے کی پرستش رائج کرنے والا ایک سامری شخص تھا۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے حامان کے معاملے میں بھی بنائی ہیں، جسے قرآن
فرعون کے وزیر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور عیسائی مشنری اور مستشرقین اسے ایران کے درباری امیر حامان سے لے جا کر ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مصنف کی جہالت کا ایک اور ثبوت ہے۔ شاید ان مدعیان علم و تحقیق کا گمان یہ ہے کہ قدیم زمانے میں ایک نام کا ایک ہی شخص یا قبیلہ یا مقام ہوا کرتا تھا، اور ایک نام کے دو یا زائد اشخاص یا قبیلہ و مقام ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہ تھا۔ حالانکہ سومیری قدیم تاریخ کی ایک نہایت مشہور قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر چھائی ہوئی تھی، اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس قوم کے یا اس کی کسی شاخ کے لوگ مصر میں سامری کہلاتے ہوں۔ پھر خود اس سامریہ کی اصل کو بھی دیکھ لیجئے، جس کی نسبت سے شمالی فلسطین کے لوگ بعد میں سامری کہلانے لگے۔ بائبل کا بیان ہے کہ دولت اسرائیل کے فرمانروا عمری نے ایک شخص سمر نامی سے وہ پہاڑ خریدا تھا جس پر اس نے بعد میں اپنا دارالسلطنت تعمیر کیا، اور چونکہ پہاڑ کے سابق مالک کا نام سمر تھا اس لیے شہر کا نام سامریہ رکھا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سامریہ کے وجود میں آنے سے پہلے سمر نام کے اشخاص پائے جاتے تھے، اور ان سے نسبت پا کر ان کی نسل یا قبیلے کا نام سامری اور مقامات کا نام سامریہ ہونا کم از کم ممکن ضرور ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ کالا، جا کر اس نے کہا، یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ تفسیر: اچھا وعدہ نہیں کیا تھا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا وعدہ کیا ہے وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا۔ کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں شریعت اور ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ تفسیر: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبرے ہو گئے؟ پہلے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر اللہ تعالیٰ ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا ان کو کچھ بہت زیادہ مدت گزر چکی ہے کہ تم انہیں بھول گئے ہو؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ بیتے صدیاں گزر چکی ہیں کہ تم سرمست ہو کر بہکنے لگے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے وفا ہونے میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی جس کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یا تم نے اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ تفسیر: اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے، اس کے اتباع کا وعدہ، اس کی دی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القی السامری، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کا بوجھ ہم پر لدا تھا اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ تفسیر: یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے، نہ ہماری کوئی نیت بچھڑا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق جو بھاری بھاری زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردی میں
ہم پر بار ہو گئے تھے اور ہم پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہاں تک لادے پھریں۔ لیکن بائبل کا بیان یہ ہے کہ یہ زیورات مصر سے چلتے وقت ہر اسرائیلی گھرانے کی عورتوں اور مردوں نے اپنے مصری پڑوسیوں سے مانگے کو لے لیے تھے، اور اس طرح ہر ایک اپنے پڑوسی کو لوٹ کر راتوں رات ہجرت کر کے چل کھڑا ہوا۔ یہ اخلاقی کارنامہ صرف اسی حد تک نہ تھا کہ ہر اسرائیلی نے بطور خود اسے انجام دیا، بلکہ یہ کار خیر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سکھایا، اور نبی کو بھی اس کی ہدایت خود اللہ میاں نے دی تھی۔ بائبل کی کتاب خروج میں ارشاد ہوا ہے، خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان سے کہہ کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے، اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کی اس روایت کو آنکھ بند کر کے نقل کر دیا، اور ان کی اس غلطی سے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا کہ زیورات کا یہ بوجھ اسی لوٹ کا بوجھ ہے۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب اپنے زیورات کو لادے پھرنے سے لوگ تنگ آ گئے ہوں گے تو باہم مشورے سے یہ بات قرار پائی ہوگی کہ سب زیورات ایک جگہ جمع کر لیے جائیں، اور یہ نوٹ کر لیا جائے کہ کس کا کتنا سونا اور کتنی چاندی ہے، پھر ان کو گلا کر اینٹوں اور سلاخوں کی شکل میں ڈھال لیا جائے تاکہ قوم کے مجموعی سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر ان کو لاد کر چلا جا سکے۔ چنانچہ اس قرارداد کے مطابق ہر شخص اپنے زیورات لا کر ڈھیر میں پھینکتا چلا گیا ہوگا۔ یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی عبارت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا جواب پھینک دیا تھا پر ختم ہو گیا، اور بات کی یہ تفصیل اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے۔ اس سے صورت واقعہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگ پیش آنے والے فتنے سے بے خبر اپنے اپنے زیور لا کر ڈھیر کرتے چلے گئے، اور سامری صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ بعد میں زیور گلانے کی خدمت سامری صاحب نے اپنے ذمے لے لی، اور کچھ ایسی چال چلی کہ سونے کی اینٹیں یا سلاخیں بنانے کے بجائے ایک بچھڑے کی مورت بھٹی سے برآمد ہوئی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس طرح سامری نے قوم کو دھوکہ دیا کہ میں تو صرف سونا گلانے کا قصوروار ہوں، یہ تمہارا خدا آپ ہی اس شکل میں جلوہ فرما ہو گیا ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور ان کے لیے ایک بچھڑا کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ فَنَسِی، موسیٰ اسے بھول گیا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا کوئی جواب دیتا ہے، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکا تھا، یا قومی انما فتنتم بہ، لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ
علیہ عاکفینا حتی یرجع الینا موسیٰ، مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے۔ تفسیر: بائبل اس کے برعکس حضرت ہارون علیہ السلام پر الزام رکھتی ہے کہ بچھڑا بنانے اور اسے معبود قرار دینے کا گناہ عظیم انہی سے سرزد ہوا تھا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے، اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے کیا ہو گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چھینی سی ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون علیہ السلام نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ خروج باب 23 آیت 1 تا 5۔ ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ غلط روایت اس وجہ سے مشہور ہوئی ہو کہ سامری کا نام بھی ہارون ہی ہو، اور بعد کے لوگوں نے اس ہارون کو ہارون نبی علیہ السلام کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہو۔ لیکن آج عیسائی مشنریوں اور مغربی مستشرقوں کو اصرار ہے کہ قرآن یہاں بھی ضرور غلطی پر ہے۔ بچھڑے کو خدا ان کے مقدس نبی ہی نے بنایا تھا، اور ان کے دامن سے اس داغ کو صاف کر کے قرآن نے ایک احسان نہیں بلکہ الٹا قصور کیا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کا حال، اور ان کو نظر نہیں آتا کہ اسی باب میں چند سطر آگے چل کر خود بائبل اپنی غلط بیانی کا راز کس طرح فاش کر رہی ہے۔ اس باب کی آخری 10 آیتوں میں بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد بنی لاوی کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ جن لوگوں نے شرک کا یہ گناہ عظیم کیا ہے انہیں قتل کیا جائے، اور ہر ایک مومن خود اپنے ہاتھ سے اپنے اس بھائی اور ساتھی اور پڑوسی کو قتل کرے جو گوسالہ پرستی کا مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ اس روز 3000 آدمی قتل کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کیوں چھوڑے گئے؟ اگر وہی اس جرم کے بانی تھے تو انہیں اس قتل عام سے کس طرح معاف کیا جا سکتا تھا؟ کیا بنی لاوی یہ نہ کہتے کہ موسیٰ، ہم کو تو حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے گناہ گار بھائیوں اور ساتھیوں اور پڑوسیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، مگر خود اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ اصل گناہ گار وہی تھا۔ آگے چل کر بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے پاس جا کر عرض کیا کہ اب بنی اسرائیل کا گناہ معاف کر دے، ورنہ میرا نام اپنی کتاب میں سے مٹا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب سے مٹاؤں گا۔ خروج 32 آیت 33۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام نہ مٹایا گیا، بلکہ اس کے برعکس ان کو اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل میں بزرگ ترین منصب یعنی بنی لاوی کی سرداری اور مقدس کی کہانت سے سرفراز کیا گیا۔ کیا بائبل کی یہ اندرونی شہادت خود اس کے اپنے سابق بیان کی تردید اور قرآن کے بیان کی تصدیق نہیں کر رہی؟ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تم نے جب یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ الا تتبعان، کہ تم میرے طریقے پر عمل نہ کرو۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ تفسیر: حکم سے مراد وہ حکم ہے جو پہاڑ پر جاتے وقت اور اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ سورہ اعراف میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ
ولا تتبع سبیل المفسدین، اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو اور دیکھو اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ آیت 142۔ قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ تفسیر۔ ان آیات کے ترجمے میں ہم نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے بڑے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ تفسیر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قوم کا مجتمع رہنا اس کے راہ راست پر رہنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اتحاد چاہے وہ شرک ہی پر کیوں نہ ہو افتراق سے بہتر ہے، خواہ اس کی بنا حق اور باطل ہی کا اختلاف ہو۔ اس آیت کا یہ مطلب اگر کوئی شخص لے گا تو قرآن سے ہدایت کے بجائے گمراہی اخذ کرے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پوری بات سمجھنے کے لیے اس آیت کو سورہ اعراف کی آیت 150 کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ وہاں وہ فرماتے ہیں، ابن امہ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کر۔ اب ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھیے تو صورت واقعہ کی یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے آن جناب کی خلاف سخت فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے، اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ سورہ اعراف والی آیت کے آخری فقرے سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ قوم میں دونوں بھائیوں کے دشمنوں کی ایک تعداد موجود تھی۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، بس میں نے رسول کے نقشہ قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ فنبذتها، اور اس کو ڈال دیا۔ وکذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھ سے یہی کچھ کروایا۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر میں دو گروہوں کی طرف سے عجیب کھینچ تان کی گئی ہے۔ ایک گروہ جس میں قدیم مفسرین اور قدیم طرز کے مفسرین کی بڑی اکثریت شامل ہے، اس کا یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ سامری نے رسول یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے نقشہ قدم سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی، اور یہ اسی مٹی کی کرامت تھی۔ جب اسے بچھڑے کے بت پر ڈالا گیا تو اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچھڑے کی سی آواز آنے لگی۔ حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فی الواقع ایسا ہوا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعض پرس کے جواب میں سامری نے یہ بات بنائی۔ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مفسرین اس کو ایک امر واقعی اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کیسے سمجھ بیٹھے۔ دوسرا گروہ سامری کے قول کو ایک اور ہی معنی پہناتا ہے۔ اس کی تعویل کے مطابق سامری نے دراصل یہ کہا تھا کہ مجھے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یا ان کے دین میں وہ کمزوری نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، اس لیے میں نے ایک حد تک اس کے نقشہ قدم کی پیروی کی مگر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔
یہ تاویل غالباً سب سے پہلے ابو مسلم اصفہانی کو سوجی تھی، پھر امام رازی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر میں نقل کر کے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اب طرز جدید کے مفسرین بالعموم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن معموں اور پہیلیوں کی زبان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ صاف اور عام فہم عربی مبین میں نازل ہوا ہے، جس کو ایک عام عرب اپنی زبان کے معروف محاورے کے مطابق سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو عربی زبان کے معروف محاورے اور روزمرہ سے واقف ہو، کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ سامری کے اس ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے عربی مبین میں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو آیت زیر تفسیر میں پائے جاتے ہیں۔ نہ ایک عام عرب ان الفاظ کو سن کر کبھی اور وہ مطلب لے سکتا ہے جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں سے کسی لفظ کے وہ مختلف مفہومات تلاش کر لینا جو مختلف محاوروں میں اس سے مراد لیے جاتے ہوں، اور ان میں سے کوئی مفہوم کو لا کر ایک ایسی عبارت میں چسپاں کر دینا جہاں ایک عام عرب اس لفظ کو ہرگز اس مفہوم میں استعمال نہ کرے، زبان دانی تو نہیں ہو سکتا، البتہ سخن سازی کا کرتب ضرور مانا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے کرتب فرہنگ آصفیہ کے ہاتھ میں لے کر اگر کوئی شخص خود ان حضرات کی اردو تحریروں میں یا آکسفورڈ ڈکشنری لے کر ان کی انگریزی تحریروں میں دکھانا شروع کر دے تو شاید اپنے کلام کی دو چار ہی تعویلیں سن کر یہ حضرات چیخ اٹھیں۔ بالعموم قرآن میں ایسی تعویلیں اس وقت کی جاتی ہیں جب کہ ایک شخص کسی آیت کے صاف اور سیدھے مطلب کو دیکھ کر اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو اللہ میاں سے بڑی بے احتیاطی ہو گئی، لاؤ میں ان کی بات اس طرح بنا دوں کہ ان کی غلطی کا پردہ ڈھک جائے اور لوگوں کو ان پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ اس طرز فکر کو چھوڑ کر جو شخص بھی اس سلسلہ کلام میں اس آیت کو پڑھے گا وہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ سامری ایک فتنہ پرداز شخص تھا جس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک زبردست مکر و فریب کی اسکیم تیار کی۔ اس نے صرف یہی نہیں کیا کہ سونے کا بچھڑا بنا کر اس میں کسی تدبیر سے بچھڑے کی آواز پیدا کر دی اور ساری قوم کے جاہل و نادان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا، بلکہ اس پر مزید یہ جسارت بھی کی کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پرفریب داستان گھڑ کر رکھ دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے وہ کچھ نظر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ افسانہ بھی گھڑا کہ رسول کے نقشہ قدم کی ایک مٹھی بھر مٹی سے یہ کرامت صادر ہوئی۔ رسول سے مراد ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی ہوں، جیسا کہ قدیم مفسرین نے سمجھا ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ اس نے رسول کا لفظ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا تھا تو یہ اس کی ایک اور مکاری تھی۔ وہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذہنی رشوت دینی چاہتا تھا تاکہ وہ اسے اپنے نقشہ قدم کی مٹی کا کرشمہ سمجھ کر پھول جائیں اور اپنی مزید کرامتوں کا اشتہار دینے کے لیے سامری کی خدمت مستقل طور پر حاصل کریں۔ قرآن اس سارے معاملے کو سامری کے فریب ہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اپنی طرف سے بطور واقعہ بیان نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی قباحت لازم آتی ہو اور لغت کی کتابوں سے مدد لے کر خواہ مخواہ کی سخن سازی کرنی پڑے، بلکہ بات کے فقرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس کو پھٹکارا ہے اور اس کے لیے سزا تجویز کی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے گھڑے ہوئے اس پرفریب افسانے کو سنتے ہی انہوں نے اس کے منہ پر مار دیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا پڑے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ تفسیر: یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اچھوت پن سے آگاہ کرے اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ بائبل کی کتاب اخبار میں کوڑھیوں کے چھوت سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو قواعد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے
اور جو کوڑھی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکنے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک، بس وہ اکیلا رہے گا، اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہوگا۔ باب 13 آیت 25 تا 26۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑھ کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا ہوگا، یا پھر اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہوگی کہ جس طرح جسمانی کوڑھ کا مریض لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس اخلاقی کوڑھ کے مریض کو بھی الگ کر دیا جائے، اور یہ بھی کوڑھی کی طرح پکار پکار کر ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہے کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُوهُ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔